بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شأن حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الرحمة. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق ارض و سماوات بھی ہے اور مالک کائنات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم فخر بنی آدم آقا نامدار حبیب پروردگار اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک ارقاب امم فخر ارب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخان نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نصر بطحہ رازدار ما اوہا شاہد ما توان صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد زینت مسند صدارت عالی مرتبت مربی محسنی استاذی والدی مرشدی قبلہ ابا جی دامت برکاتہم العالیہ خطیب سادات عظیم علمی روحانی شخصیت حضرت قبلہ پیر سید منیر حسین شاہ صاحب عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام دور و نزدیک سے محبتیں لیے حاضر ہونے والے معزز محترم بھائیوں اسلامیان پاکستان شہدائے کربلا کی یاد میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے میں اور آپ آج یہاں جمع ہیں. جسے صرف حق ہی قبول ہو یہی جس کا اصل اصول ہو. جسے صرف حق ہی قبول ہو یہی جس کا اصل اصول ہو. جو نہ جھک سکے اسے کربلائیں ہی راز ہیں. سواد کریائے غربت میں ہر لہجہ موسم بدلتا ہے. سواد کریائے غربت میں ہر لہجہ موسم بدلتا ہے. کبھی سائے سے آنچ آئے کبھی ٹھنڈی ہوا کاٹے. جسے گھر بلا کے اجنبی بن جائیں گھر والے وہ دشتے کربلا میں حق پرستی کی سزا کاٹے. آج میں اور آپ جس شخصیت کے حضور اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے آئے ہیں وہ شخصیت دنیا پہ ایک ہی ہے. اور میں کہا کرتا ہوں لوگوں نے خدا ہونے کا اعلان کیا, جھوٹے دعوے کیے. لوگوں نے نبی ہونے کے دعوے کیے. مادی ہونے کا دعویٰ بھی کل ایک شخص نے کیا. کوئی کہتا میں مادی, کوئی کہتا میں نبی ہوں, کوئی کہتا میں رب ہوں. جھوٹے دعوے کرتے ہیں لیکن آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. کوئی گھر لٹائے تو دعویٰ کرے, کوئی بچے کٹوائے تو دعویٰ کرے, جو تیروں پہ تیر کھائے تو دعویٰ کرے, جو ہلکے اصغر پہ چلتا ہوا تیر دیکھے اور پھر بھی ہاتھ پھیلا کے کہے ربنا تقبل منا, میرے مالک یہ قربانی بھی قبول کر دے. جوان علی اکبر کا لاش کندھوں پہ اٹھائے اور پھر خیموں کے قریب رکھ کے کہے مولا یہ قربانی بھی قبول کر دے. جسے صرف حق ہی قبول ہو یہی جس کا اصل اصول ہو. جو نہ جھک سکے جو نہ بک سکے اسے کربلائیں ہی راز. حضرت امام حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکروں کی خوشبوؤں سے آج پوری دنیا مہک رہی ہے. اور جو قبلہ شاہ صاحب فرمایا کہ جو اس کا ہو جاتا ہے اسے مرنے نہیں دیتا, ورنہ ہم اپنے سکوں کو بھول جاتے ہیں. وہ کیا کہا مشتاق یوسفی نے کہ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یادیں رب تک. پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی, لیکن نہ تو عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں نہ حسین ابن علی کی قبر پرانی ہوئی. محبتوں کے پھول چڑھ رہے ہیں, آنسوں کا خراج پیش کیا جا رہا ہے. گلی گلی ان کا تذکرہ ہے, گھر گھر ان کی باتیں. اے حسین ابن علی تم پر سلام, نازش آل نبی تم پر سلام.
ذرا اپنی آواز کو زور سے کہو، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ آج ہم ناز کر رہے ہیں، ہم آ حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے، واہ حسین تیری عظمت کو سلام۔ وہ ہماریہ کا کلیجہ بھی پھٹ جاتا جتنی مصیبتیں آئی تھی کربلا میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ہم بندوں کا امتحان لیتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کبھی پھل لیتے ہیں، کبھی جانیں لیتے ہیں، کبھی زندگی کا سرمایہ لے لیتے ہیں، کبھی خوف طاری کر کے امتحان کرتے ہیں، کیونکہ یہ زندگی نام ہی امتحان ہوتا ہے۔ یاری تیری سونا پر آزمائش تیریاں آنکھ، سونا پر کیا جانتا ہے نال اگاں دے تک، جو جتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا امتحان ہوگا، اتنی بڑی پرکھ میں ڈالا جائے گا۔ آقا کریم اسی لیے فرمایا جتنی آزمائشیں میرے اوپر آئی ہیں کسی نبی پر نہیں ہیں، تو جتنی پرکھ زیادہ ہوگی، جتنے دکھ زیادہ پہنچے گی اتنا نکھار زیادہ ہے۔ جب حضرت امیر حمزہ قتل کر دیے گئے اور ان کا مسئلہ بنا دیا گیا، کان کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دی گئی، آپ کے جسم سے ٹکڑے کر دیے گئے، حضور کی چشمان سے آنسو بہ رہے، پٹی سر پہ بندھی ہوئی تھی اور وہ بڑا سخت دن تھا حضور پر، اور حضور نے اس کے باوجود فرمایا اگر مجھے صفیہ کے غم کا لحاظ نہ ہو، اس کے دل کی طرف اور اس کے دل کی آگ کا اگر خیال نہ ہو تو میں اس کے لاش کو یوں ہی بے گروہ کفن پڑا رہنے دوں، اور اس کو نہ دفن دوں نہ اس کو دفن کروں، بلکہ جانور آ کے اس کے جسم کی بوٹیاں نوچ لیں اور اللہ کے حضور اس انداز کے اندر پیش ہو، مرنے والے کی جتنی تذلیل زیادہ ہو، دنیا کی نظر میں جس کو تذلیل کہتے ہیں، اللہ اتنا ہی مرتبہ زیادہ دے گا۔ فرمایا مجھے صفیہ کے غم کا لحاظ ہے، اور اگر وہ نہ ہوتا تو میں کفن دفن کا انتظام نہ کرتا، یوں ہی جنبت نوچ کے لے جاتے، یہ حضور نے فرمایا۔ لیکن وہ منظر جو حضور وہاں جا رہے تھے وہ کربلا میں حسین کے ساتھ ہوا۔ اللہ اکبر، یاری دیکھو اور امتحان دیکھو، تو جتنا بڑا شخص ہوگا اتنا امتحان بڑا ہوگا۔ یاری تیری سونا اور آزمائش تیری آنکھ، سونا پر کیا جانتا ہے نال اگاں دے تک۔ حضرت امام حمام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امتحان کی جس بھٹی میں گزارا گیا، امتحان لیا جاتا ہے، کبھی مال کا امتحان، گھر دے دے، زر دے دے، اب سامان ہے وہ بھی دے دے، ایمان رکھ لے یا جان رکھ لے، امتحان ہوتے ہیں، یہ ترتیب ہوتی ہے۔ لیکن دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کو بھی بدن چھوڑایا جا رہا، اللہ اکبر، کبھی ان سے بیوی بچے دور کیے جا رہے، کبھی اولاد کی گردن پہ چھری رکھنے کا کہا جا رہا ہے، اور کبھی کہا کہ اب اپنی جان کو بھی رائے خدا میں سپرد کرو۔ دیکھ لو امتحان ہوا کرتے ہیں، ڈیٹ شیٹ بنتی ہے اور 10-15 دن کے اندر امتحان مکمل ہوتا ہے، آج یہ پیپر کا دوسرا پیپر، اگر درمیان میں ایک دن کا وقفہ نہ ہو تو احتجاج ہوتا ہے طلباء کی جانب سے کہ یہ تو زیادتی ہے، ہمیں موقع نہیں دیا گیا، ایک دن کا درمیان میں وقفہ ہونا چاہیے۔ ہمارا امتحان کے اندر ایک دن میں ایک پیپر دیا جاتا ہے، یہی اصول رہا ہے، لیکن کربلا میں یہ اصول بدل گیا، سارے امتحان ایک، ہمارا امتحان میں حسین ابن علی سے لیے گئے، خوف کا امتحان بھی وہاں تھا، بھوک کا امتحان بھی وہاں تھا، پیاس کا امتحان بھی وہاں تھا، بچے بھی وہی کٹ رہے تھے، جوان کی جوانی بھی وہی لٹ رہی تھی، اور اپنی جان کو اس کی راہ میں سپرد کرنے کی بات وہی کر رہی تھی، اور خیمے بھی وہی کر رہے تھے۔ ایک امتحان گاہ میں سارے امتحان لے گئے، لیکن حضرت امام علی مقام اس امتحان کے اندر اس ڈیٹ شیٹ پہ کیا اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، کوئی وقفہ ڈال لیتے نہیں، جب آخری امتحان دے دیا، سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، 33 زخم تلواروں کے ہیں، 34 گھاؤ دیگوں کے ہیں، 113 زخم تیروں کے ہیں، آپ کا پیغام جب اتارا گیا تو 113 اس کے اندر سوراخ تیروں کے، اور ایک کتاب میں آتا ہے ہزاروں تیر آپ کے جسم پہ پیوست ہوئے، اتنے زخم جسم پہ ہیں، گھوڑے کی زین پہ سے جب فرش زمین پہ گرے، کربلا کی زمین ہلنے لگی، کائنات کے اندر کوہرام مچ گیا، روحوں کی بھی چیخیں نکل گئی، عرش مولا بھی تھرانے لگا۔ مالک نے فرشتوں کو کہا ذرا زمین کی طرف جھانک کے اس منظر کو دیکھو، تم دیکھ تو سکتے نہیں لیکن دیکھ لو، تم کہتے تھے انسان کو بنائے گا مالک، اس کو خطاب دے رہا ہے، اس کو نیابت کا تاج دے رہا ہے، بلا ہم عبادت کرتے ہیں، ہم سجدے کرتے ہیں، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، یہ تو فساد کرے گا، یہ تو شام جائے گا دنیا پر۔ اے فرشتوں ذرا اس منظر کو دیکھو، بتاؤ تمہارے سینے میں باپ کا پیار دیا ہوتا، پھر جوان اکبر کا لاش تمہارے سامنے تڑپتا، معصوم کے حلق میں تیر تمہارے سامنے پیوست ہوتا،
میں دیکھتا تم کیسے صبر کرتے. جب میرے بندے کی صداقت کو دیکھو, گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پہ گرے کائنات پہ وحشت آئی ہے, لیکن حسین ابن علی جلدی جلدی سمت قبلہ معلوم کرنے لگے. اللہ اکبر. حسین ابن علی نے جب سمت قبلہ معلوم اپنے گمان میں کر کے کربلا کے ریگزار میں سجدے میں سر رکھا تو آواز آ رہی تھی, اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے, اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اور نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. اقبال پڑھتا ہے اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں, ایک ضرب ید اللہ, ایک سجدہ شبیر. حسین ابن علی سب کچھ لٹانے کے بعد سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور ہاتھ پھیلائے اور کیا کہہ رہے ہیں, اللہم رضن بقضائک صبرا علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی. اکبر لٹ گیا, عسکر کے ہر ایک حلق میں تیر پیوست ہو گیا. عباس کے بازو کٹے پڑے ہیں, سکینہ رو رہی ہے, خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے, میرا گھر اجڑ گیا. لا الہ پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو, لا الہ تو بچ گیا, گھر لٹ گیا شبیر کا. یہ سب آگے آ گئے, کربلا کے ریت کے ضروریات بنے ہوئے ہیں, پیاسے شہید ہو گئے, لاشیں بکھرے ہوئے ہیں, عجیب منظر ہے, دھول ہو رہی ہے, کربلا کا ریگزار ہے. حضرت حسین ابن علی نے سب میں سجدے میں سر رکھا ہوا ہے, زخم سے خون بہ رہا ہے, نیزے جب جسم کے اندر پیوست ہیں. جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے کہ اور جسم میں گڑ گئے. بھائی کرنا چاہیے تھا لیکن ہاتھ اٹھا کہتے ہیں اللہ سب کچھ لٹ گیا, سب کچھ تیرا میں دے دیا, یہ سب تیری چوکھٹ پہ ہے, میں سب کچھ دینے کے باوجود پھر بھی راضی ہوں. میرے مالک تو بھی بتا, تو بھی راضی ہوا ہے یا نہیں, میرا یہ امتحان قبول ہوا ہے یا نہیں قبول ہوا. امتحان دینے کے بعد فخر نہیں پیدا ہوا کہ میں نے اتنا کچھ کے راہ پہ لٹا دیا. ہم تو چند دن راہ دین پہ نکلے اور پھر بعد میں کہتے ہیں لو میں تو شب و روز محنت کرتا ہوں, مجھے معاشرے نے پروٹوکول کیا دیا ہے, مجھے دنیا نے کیا اختیارات کیا ہے, لیکن سب کچھ لٹا دینے کے بعد پھر اس کہتے ہیں مالک میں نے سب کچھ جو میرے پاس اساتذے تھے میں نے تو پیش کر دیے, تو بتا تو میری اس قربانی پہ راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا. اللہ اکبر. اے حسین ابن علی تم پر سلام, ناز شیال نبی تم پر سلام, ان کی عظمت کو سلام کریں جن کے دم سے آج اسلام پہ بحالی, دولت کے محراب و منبر آج حسین ابن علی کے خون کے دم سے. حضرت اقبال نے کیا خوب خراج پیش کیا, وہ کہتے ہیں ہاں امام عاشقاں پورے بطول سرو آزاد دبستان رسول, اللہ اللہ پائے بسم اللہ کی در مانائے ذبح عظیم آئے بسر, سرخ رو عشق غیورت خونے ہوئے شوخی این مصرع از مضمونے ہو, تا قیامت قطع استبداد کر موج خونے ہو چمن کی جاد کر, زندہ حق از قوت شبیریت باطل آخر داغ حضرت میریت. اقبال کہتے ہیں کہ عشق کے چہرے پر یہ جو پانچ پن ہے عشق غیور کے چہرے پر یہ حسین ابن علی کے خون کی سرخی کا دھڑکا ہے. تا قیامت قطع استبداد کر, قیامت تک جبر کے رستے روکے ہیں تو حسین ابن علی کے خون نے روکے. آج ہمارے پاس کیا دلیل ہے, آج دنیا میں کہتی ہے اگر تم نے وقت کے سب سے بڑے یزید بوجھ سے ٹکر لی تو تمہیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دے گا, تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی, تمہارے لیے ترقی کے امکان ختم ہو جائیں گے, لہذا تم اس کے ہاتھ پہ بیٹھ کر لو, جو کہتا ہے مان لو, اس کے خون کی ایک کار پہ اپنا سب کچھ پیش کر دو, تمہارے گھر میں آ کے وہ میزائل بچائے تم اپنی زبان کو روک لو, اس کے سامنے فریاد نہ کرو, وہ بہت بڑا یزید ہے, اور اگر تم نے اس کے خلاف بات کی تو تمہیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دے گا. اگر ہم کے پاس دیکھتے ہیں کس کے خلاف اٹھے واقعی کٹیں گے, اس کے خلاف اٹھیں گے تو ہماری جو ہے وہ سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے گا, اس کے خلاف کھڑے ہوں گے تو ہماری معیشت بند ہو جائے گی, اس کے خلاف کھڑے ہوں گے تجارت کی منڈی کے اندر ہم اکیلے کھڑے ہو جائیں گے. کون سا کردار ہے جو اس کے باوجود ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونے کا سبق دیتا ہے, وہ حسین ابن علی کا کردار. قیامت تک جبر کے خلاف جتنی بھی تحریکیں اٹھیں گی سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا, ورنہ انسان کی عقل کی منطق ایسی باتیں تراشتی ہے کہ نہیں ابھی تمہارے پاس قوت نہیں ہے, ابھی تمہارے پاس طاقت نہیں ہے, اتنی بڑی قوت کے مقابلے میں پہلے قوت حاصل کر لو, اس کے مقابلے میں اتنی ٹیکنالوجی تمہارے پاس ہونی چاہیے, پھر تم ظالم کو ظالم کہنا, پھر تم جابر کو جابر کہنا, پھر تم برے کو برا کہنا. ابھی تمہارے کام اتنے نہیں ہے, تمہارے اندر طاقت اتنی نہیں ہے. ہم حضور کے اس فرمان کو کبھی نہیں بھول سکتے. جب جناب ابو طالب کے پاس قریش مکہ آئے, انہوں نے کہا اپنے بھتیجے کو بات کر لو کہ یہ ہمیں ہمارے بتوں کو ہمارے معبودان کو برا بنا کہتا ہے, اس کو روک لو, جو مانگتا ہے ہماری طرف سے اس کی آفت بھی موجود ہے. انہوں نے بلایا تھا, بھتیجا میرے ناتوان کر لو کہ اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں اٹھا نہ سکوں. قریش نے یہ بات مجھے کہی ہے, اب تم اس بات پہ غور کرو. تو حضور نے فرمایا چچا یا امی لو بات الشمس فی جمین والقمر علی یساری,
اگر وہ چاند کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دے اور سورج کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دے اور کائنات کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دے، بت جھوٹے ہیں، میں ان کو جھوٹا کہتا رہوں گا حتیٰ کہ میں ہمارے دین کو خالد کر لوں یا اس رستے میں اپنی جان پیش کر لوں۔ بس دو ہی رستے ہیں حق کے، تیسرا رستہ کوئی نہیں۔ یا تو ہمارے حق کو خالد کرنے کے لیے آگے بڑھتے چلے جائیں اور یا پھر اپنی جان پیش کر دیں۔ اور حریت کے جتنے بھی قافلے میدان عمل میں اس وقت موجود ہیں، سب حسین کے خون سے گرمی لے رہے ہیں۔ اور میں کل دیکھ رہا تھا تحریک پاکستان کے حوالے سے کہ مہاتما گاندھی نے جب انگریزوں سے بغاوت کا اعلان کیا تو اس نے جلسہ عام کے اندر یہ بات کہی کہ لوگوں تم یہ کہتے ہو کہ ان کے پاس اتنی پاور اور اتنی قوت ہے، ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، ہم کمزور اور غلام کون ہیں؟ لیکن میں تمہیں بتاؤں حسین کا کردار تمہارے سامنے نہیں ہے۔ دنیا کے اوپر اگر جبر کے خلاف ٹکرانے کا اگر کوئی عملی نمونہ ہے تو وہ حسین بن علی کا کردار ہے۔ مقام بیضا پر حضرت امام حمام نے خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو کہا کہ میں جو جبر کے خلاف کھڑا ہوا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یہ میری نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ روکتے تھے، عبداللہ ابن زبیر بھی منع کرتے تھے، عبداللہ ابن عمر بھی منع کرتے تھے، جلیل القدر صحابہ روکتے تھے اور وہ محبت سے کہتے تھے، خدا کا واسطہ دے کے کہتے تھے، لیکن آپ سب کو کہتے تھے میرے غم گسارو میرے مہربانوں، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں عظمت اسلام رہ جائے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، لوگوں تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتا ہے۔ غم من نہ روکو۔ وہ مقام بیضا پر فرمایا مجھے سارے روکتے رہے، میں کسی کے کہنے پہ رکا نہیں، جو آنے والی کٹن منظر ہے میں اس سے ناشنا بھی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کیوں؟ حضور نے خود ہی فرما دیا تھا کہ میرا بیٹا شہید ہوگا۔ عرض کربلا میں حضور نے فرمایا بنو امیہ کا ایک بدبخت لڑکا اس کو قتل کرے گا، اور وہ حضرت ابن مرتضیٰ جنگ صفین سے واپسی پر یہاں کربلا میں رکے اور یہاں آپ نے نشان لگائے، یہاں ان کے گھوڑے بنیں گے، یہاں ان کے خیمے لگیں گے، یہاں ان کا خون بہے گا، یہاں آگ لگے گی خیموں میں۔ ایک ایک چیز بتا دی۔ اب مجھے بتائیے، حضور کو پتا تھا کہ میرا بیٹا شہید ہوگا، حضرت فاطمہ کو پتا تھا میرا بیٹا شہید ہوگا، حضرت علی کو پتا تھا کہ میرے بیٹے کے گھوڑے یہاں بنیں گے اور شہید ہوگا۔ یہ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ بلا ڈال دے، اے اللہ مشکل دور کر دے، بلکہ حضور نے ہاتھ اٹھائے دعا کیا کرتے؟ اللہم آت الحسین صبرا واجرا، اے اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی دے دے، اجر بھی دے دے۔ یہ کیوں نہیں کہتے یہ مصیبت ٹل جائے، یہ امتحان ہے، بچے نے محنت کی ہو، بچے نے سب روز ایک کا رکھا ہو، اور جب امتحان آ جائے تو والدین یہ نہیں کہتے کہ بیٹے کا امتحان نہ ہو، وہ یہی دعا کرتے ہیں امتحان ہو لیکن یہ کامیاب گزرے۔ کائنات میں یہ بڑا امتحان تھا جو حسین بن علی سے لیا جا رہا تھا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ امتحان نہ ہو، ہاں مولا امتحان ہو، جتنی سختی آنیاں ہیں آ جائیں، لیکن تیری بارگاہ میں دعا ہے میرے بیٹے کو صبر دینا، کامیابی اور استقامت عطا کرنا۔ تو مقام بیضا پہ حضرت سیدنا امام حمام نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن میں اس کے باوجود ان راہوں کا مسافر کیوں بناؤں؟ فرمایا فَلَكُمْ فِيهَا أُسْوَةٌ، میں اس لیے یہ تمہارے لیے راہ چھوڑ رہا ہوں کہ قیامت تک تمہارے لیے میری زندگی کے اندر ایک نمونہ مل جائے۔ تو قیامت تک جبر کے خلاف یہ بات میں اعلان کہتا ہوں، جبر کے خلاف جتنی بھی تحریکیں اٹھنی ہیں ان کا قائد حسین بن علی ہوتا ہے۔ تو صاحبو، حسین بن علی کے کردار سے جو ہمیں روشنی ملتی ہے ہم اس روشنی کی تلاش میں نکلیں۔ 10 محرم الحرام کا دن ایک یوم سیاہ بنا دیا گیا، ایک طرف خون شہیداں، ایک طرف اشکوں کا پانی۔ وہ کیا کہا سمجھی نہیں دنیا عظیمت حسین کی، تماشا بن گئی ہے شہادت حسین کی۔ لوگوں نے اس کو کھیل بنا دیا ہوا ہے، محض آنکھوں سے آنسو بہا دینا اور رو لینا اور سمجھنا کہ حق ادا ہو گیا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت ہمارے لیے ایک راہ عمل ہے اور دنیا کے سامنے ہمیں جبر کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہونے کی ہمت دیتی ہے۔ اور اگر ہم اس سے یہ راہ عمل نہیں دیتے اور صرف آنسو بہا دیتے ہیں تو ہم حضرت امام حمام کی روح کو خراج نہیں پیش کر رہے۔ ان کی روح کو خراج پیش کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے نقوش قدم کو اپنے لیے جو ہے وہ خضر راہ بنایا جائے۔ ان راہوں کے وہ مسافر ہوئے، حریت کا درس ہے ان کی شہادت سے۔ تو مسلمان آزاد ہے، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں انسان کو اس کی ماں نے آزاد جنم دیا ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کو غلام بنائے۔ یزید سے ٹکراؤ کیا تھا کہ وہ انسانیت کو اپنا غلام سمجھنے لگا تھا اور اس نے اپنے آپ کو مطلق العنان حکمران ثابت کر کے اسلام کی حدوں سے کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بھائی حضرت
امیر معاویہ سے بیعت کر چکے تھے، اور آج حضرت امیر معاویہ کا نالائق بیٹا ہے. یہ قدرت کی گریشما سازی ہوتی ہے. بعض لوگ بیٹے کی وجہ سے باپ کو بھی برا کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے. کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر جو یزیدی فوج کا کمانڈار ہے، یزیدی فوج کا جو جرنیل ہے عمر بن سعد، وہ حضرت سعد بن نبی وقاص کا بیٹا ہے. اور سعد بن وقاص وہ بزرگ صحابی کہ غزوہ احد کے موقع پہ حضور علیہ السلام اپنی ترکش سے تیر نکال کر ان کو دیتے تھے، ان کی کمان کے چلے پہ چڑھا کے کہتے ایر میں یا سعد فدا قومی سعد تیر پھینکو محمد کی ماں تیرے اوپر قربان. دیکھیے ساری کائنات حضور سے عرض کرتی ہے فدا کا امی وادی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ آپ کے قربان. لیکن حضرت سعد کو حضور کہہ رہے ہیں، سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن بیٹا کتنا نالائق ہے. رے کی حکومت کے لالچ کے اندر، کربلا کے ریگزار کے اندر خاندان نبوت کے مقابلے میں ہمیشہ حکومتوں کے لالچ حق کہنے سے روک دیتے ہیں، انسان کی زبان کو کفر چڑھا دیتے ہیں. لیکن اہل حق جو ہوتے ہیں وہ قافلہ یزید سے نکل کر بھی مثال وقت حضرت امام کا ساتھ دیتے ہیں. آج دنیا کے اوپر کربلا ہے، وہ کیا کسی نے کہا اور خوب کہا کہ حصار شب میں مقید ہے روشنی کا بدن، حصار شب میں مقید ہے روشنی کا بدن، غبار خوف مسلسل ابھی فضا میں ہے. یزید وقت کے مسند نشیں ہے دنیا میں، حضور امت مظلوم کربلا میں. اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو حال ہو رہا ہے یہ کسی سے مخفی نہیں ہے. اب تو حال یہاں تک پہنچا، نوبت یہاں تک آئی کہ حضور کی آبرو پہ حملے ہونے لگے. پہلے تسلیمہ نسرین دندناتی پھر رہی، سلمان رشدی دندناتا پھر رہا. دنیا کے اوپر حضور کی حرمت کے ساتھ کھیلنے والے یورپی اور امریکی ممالک کی آنکھوں کا تانا بن جاتے، اور آج انہوں نے کلم کلا صحاب کی آزادی کی آڑ کے اندر سلسل توہین آمیز خاکے شاید مقررے شروع کر دی. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ایک قیامت آ جانی چاہیے تھی. حضور ہم شرمندہ ہیں، حضور ہم شرمندہ ہیں، حضور ہم شرمندہ ہیں. حضور کی آبرو پہ ایسے حملوں کی جسارت یقیناً مسلمانوں کی کمزوری ہے، اور ان کی غیرت ایمان کو دیکھا گیا ہے کہ کس قدر ہے. لیکن ہماری زندگی کا معمول اسی طرح ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ آگے قیامت کیا ہوگی؟ اس سے آگے کیا ہونا ہے؟ کائنات کی سب سے معزز ترین ہستی جس کی زلفوں کی قسم خدا فرمائے، جس کے مبارک جسم پہ مکھی بھی نہ بیٹھے، لا یجلس الذباب علی جسدہ، اتنی مقدس اور متبرک ذات کہ مکھی کو بھی ہمت نہ ہو کہ ان کے مبارک نورانی جسم کے اوپر بیٹھے، جن کا سایہ بھی نشانی تو بڑی دور کی بات ہے. فراز عرش پہ جن کے قدموں کی چاپ سنائی دی گئی، جو اللہ کا محبوب اور اللہ تعالیٰ کا مطلوب ٹھہرا، جس کی خالق کائنات نے ہر شے بنائی، کائنات کا ایک ایک ذرہ جس کی محبتوں کے اندر نہال ہوتا چلا جا رہا ہے. آج پوری دنیا کے اوپر جو اہل اسلام کی حالت ہے اور حضور کی ذات کے حوالے سے ہماری غیرت کو جو للکارا گیا ہے، اگر ہم اب بھی نہیں اٹھیں گے تو وہ کیا کہا تھا کہنے والے نے، اٹھو کہ حشر نہیں ہوگا دوبارہ، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. پوری دنیا کے اوپر مصطفیٰ کریم کی امت کا ناطقہ بند ہے. 56-57 اسلامی ملک، یہ دکھ رہا ہے کہ میں روز کہتا ہوں، کبھی اس گلی میں کہتا ہوں، کبھی اس بازار میں کہتا ہوں، کبھی مسجد میں کہہ رہا ہوتا ہوں، کبھی کسی شادی حال میں کہہ رہا ہوتا ہوں. یہ دل کی آگ ہے. باتیں شاید اتقار کے ساتھ آپ کو مل رہی ہوں، لیکن سینہ چل رہا ہے ان باتوں سے. 56-57 اسلامی ملک اور دنیا کے اوپر ہماری جو رسوائی، جو ذلت، جو پستی اور جو ظلم حالی، کبھی ایسا دور نہیں آیا تھا تاریخ میں، کبھی ایسا دور مسلمانوں کو نہیں دیکھا. اسی کشتی کو ہے خوف تلاطم صد ہے، منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے. ہم تو اٹھنے والی موجوں کو روک لیتے تھے، طوفانوں کے بخ موڑ دیتے تھے، اور آج ہم لہروں کے تھپیڑے پہ ہم لہروں کو بھی نہیں روک سکتے. اور ہماری یہ ذلت، ہماری یہ پستی، ہماری یہ ذبوحالی اور حضور علیہ السلام کی آبرو پہ حملے ہو رہے ہیں، خاکے تراشے جا رہے ہیں. وہ تو پاک ہے، چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے والے کا اپنا منہ گندا ہوگا. چاند کی روشنی کو اس کا تھوک گندا نہیں کر سکتا. وہ تو منور ہے، وہ تو اللہ کے اوپر روشنیاں بانٹتا ہے. فاران کا وہ نور، مدینے کا وہ چاند، کائنات کی وہ روشنی، اس کی نوری کرنوں کو کوئی میلا نہیں کر سکتا. جو مرضی دنیا کرتی کرے، اگر اس کی توہین کرنے کے لیے ابو لہب میدان میں آتا ہے
اور کہتا ہے ہنالک صاحب اليوم الہذا جمعتنا تب اللہ کا محمد، تو پھر مالک کی غیرت جوش میں آتی ہے اور تبت یدا ابی لہب وتب تابیانہ، ایسا برستا ہے کہ قیامت تک ابو لہب پہ جو ہے وہ لعنتیں برستی ہیں، مصطفیٰ پہ درود و سلام کے نغمے برستے ہیں۔ اس کی عظمتوں کو کوئی نہیں گھٹا سکتا، اس کی عظمتوں کے عظمہ خدا نے اپنے ذمہ کرم کے لیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج اس کے سر پہ رکھ دیا ہے۔ ہمارا امتحان ہے، ہماری غیرت کو چیلنج ہے، اور جو وقت گزر رہا ہے بدتر سے بدترین حالات پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے ایمان کی پرکھ کا موقع ہے۔ حضرت امام حمام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ 10 محرم ہمارے لیے ایک نئی زندگی اور ایک نئی تازگی اور ایک نئی روح لے کے آتی ہے۔ ہمیں سبق سکھا دیا پورا ہوا، اور ہمیں اپنی وسائل کی کامیابی کے باوجود جبر کے خلاف لڑنے کا حوصلہ دیتی ہے حضرت امام علی مقام کی شہادت کو 10 محرم کا یوم صحیح۔ تو آئیے آج نگر نگر سے آپ یہاں پہنچے ہیں، ہزاروں کا یہ اجتماع حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتوں کا سرمایہ اپنے سینے میں لیے کشا کشا کہاں سے یہاں تک پہنچا ہے۔ میں آج کی اس بابرکت محفل کے اندر یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قیام کا درس دیا، جو باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا سبق دیا، اور اس سبق میں یہ نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا یا میری اس وقت طاقت کتنی ہے، نہیں، دنیا کے سامنے تا قیامت کتے استبداد کر موجے خونے چمن ایجاد کر ایک ایسا چمن آباد کیا کہ قیامت تک ساری جبر کی قوتیں حضرت امام حمام کے خون سے روشنی اور طاقت اور قوت اور توانائی لے کے جاری رہیں گی۔ آج ہم بھی وہ روشنی مانگیں حضرت امام حمام کے خون سے، اور جبر کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت رکھیں۔ دنیا کا سب سے بڑا یزید اس وقت ہوش کی صورت میں ہے، اور ہمارے حکمران کی اس کے نمائندے ہیں، اس کے ایجنٹ ہیں۔ حضور کی حرمت پہ حملہ ہو اور یہ ابھی تک صفاقتی تعلقات نہ توڑیں، یہ اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ ان کتوں سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ ہمیں کہتے ہیں ہماری معیشت ختم ہو جائے گی، ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے، ہم بھوکے رہ لیں گے، ہم پیاسے رہ لیں گے، مصطفیٰ کی عصمت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ سب سے تعلق، سب سے رشتے توڑ لو، سب سے ناطے توڑ لو، اور آؤ تم کو دیکھنا کہ مکین سے رشتہ جوڑ لو۔ تم کہتے ہیں ان سے تعلق توڑا تو ہمارے پیٹ جاتے ہیں، ہماری معیشت خراب ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ تعلق نہ توڑا تمہارے ایمان کا کچھ نہیں بچتا۔ توڑا تعلق، اور تم بڑے اللہ کے مطلقین سے تعلق توڑ لو۔ جو حضور سے جڑ گیا اللہ اس کو اکیلا نہیں رہنے دیتا، تو 313 ہو جبر کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ظلم اور جبر کے خلاف آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا طریقہ جانتے ہیں۔ آج ہم معیشت کو بچانے کے لیے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ ہمارے یہ حکمران بے غیرت ہے، کہو بے غیرت ہے، تو جرمانہ سے تعلق کے طور پر بے غیرت ہے، یہ بے حیا ہے۔ اگر ایجنسیوں کے لوگ یہاں موجود ہیں نوٹ کرنے اور حکومت تک اس پیغام کو پہنچائیں، یہ بے غیرت ہے، بے غیرت ہے، بے غیرت ہے۔ مصطفیٰ کے لیے ہماری عزت، ہماری آبرو، ہماری پگڑیوں کی عزت مصطفیٰ کے دم سے ہے۔ اگر حضور علیہ السلام سے کوئی بگڑتا ہے، حضور کی توہین کرتا ہے، ہمارا کچھ نہیں لگتا، ہم فاتح کاٹ لیں گے۔ ہم نے پہلے بھی پتھر باندھے ہوئے، ہم نے پہلے بھی پتھر باندھے ہوئے، بدر کی کہانیاں گواہ ہیں۔ جب صحابہ پیٹ پتھر باندھ کر حضور کی خدمت میں لے گئے اور کہا حضور یہ دیکھو پتھر بنے ہیں، خندقیں نہیں کھودی جاری، یہ ہمارا پیٹ دیکھ لو۔ آقا کریم نے اپنے پیٹ سے پورا مڑ دیا، لوگوں نے دیکھا حضور کے پیٹ میں 3 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ہم بھوک سہنا چاہتے ہیں، بھوک سہنا جانتے ہیں، ہمیں کیوں روٹی بنانے دیتے ہو؟ امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کا جو
भूखे रह लेंगे, हम पानी पी के गुजारा कर लेंगे। हमने शादी अबी तालिब में भी पत्ते खाए हैं, हमने बदर के अंदर भी फाके काटे हैं, हम उसी खजूर से रोजा रखते थे, उसी से अफ्तार कर लेते थे। हम टुकड़ों के लिए नबी की आमदों का सौदा नहीं करते। मैशत का बना होते हो, बेगैरता, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मैशत के लिए बैठे हो या मोहम्मद नबी की आबरू का सवाल है? तुम्हें मैशत है नहीं देती या मुस्तफा की इज्जत का सवाल है? मुस्तफा के नाम पे हमारी जिंदगी का एक एक सांस कुर्बान है, हमारी जिंदगी का एक लम्हा कुर्बान है। हमारा खून हुसैन इब्न अली के खून से कीमती तो नहीं है, क्या कीमती है बताओ? फातिमा के बेटे से तुम्हारा खून कीमती है? तुम्हारे बेटे अली असगर से कीमती है? तुम्हारी बीवियां उम्मे खबाब और शहरबानों से ज्यादा मोहब्बत करने वाली है? तो किसकी बात करते हो, किस मायशत की बात करते हो? मुस्तफा के नाम पे हमारा सब कुछ कुर्बान है, हमारा सासा सिर्फ इश्क़ रसूल है, बस वो हमारी दौलत है, वो हमारी शौहरत है, वही हमारा विकार है। या मोहम्मद मुस्तफा, या मोहम्मद मुस्तफा, या मोहम्मद मुस्तफा, या मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें बेगैरत बनाना चाहता है, बेगैरत बनाना चाहता है। हमें कहता है सड़कों पे दौड़े लगाओ सड़कों पे, मर्दों से इकट्ठे दौड़ो। हमारी हुकूमती मशीनरी लगी हुई है, 20,000 मुलाजम इस पे एहतमाम कर रहा है। क्या करना है? दौड़ लगानी है मर्दों के इकट्ठे। शर्म आनी चाहिए। हमारी तहजीब मकसद से नहीं फूटती, गुंबद खज़ा की हवाओं से फूटती है। खास है तरकीब में तुझे कौम रसूल हाशमी, अपनी मिल्लत का कयास अक़वाम मग़रिब से न कर। खास है तरकीब में तुझे कौम रसूल हाशमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मतो शान मुस्तफा, अज़मतो शान मुस्तफा, मुकाम मुस्तफा। कौन करेगा रहनुमाई? कौन करेगा रहनुमाई? कौन करेगा रहनुमाई? हज़रात, मेरी बहनें भी सुन रही हैं, मेरी माएँ भी मौजूद है, मेरी बेटियां भी मौजूद है। इस इज्तिमा से अज़्म करके आए, आज के बाद उनका चेहरा खैर मर्द नहीं देखेगा। अमेरिका की रिजा के लिए ऐसे हुक्मरान जो शब उसकी पॉलिसियां और उसके कल्चर को यहाँ फरोग देना चाहते हैं, हम उस कल्चर का बाइकाट करेंगे। हुसैन इब्न अली की खून में रंगी हुई दाढ़ी का वास्ता देता हूँ, आज के बाद कोई दाढ़ी न बढ़वाए। वादा करते हैं उसी का हो इंशाअल्लाह। कलेजा फट जाए शैतान का, दाढ़ियां छीनना चाहता है और तो मर्दों को एक अंदाज में देखना चाहता है। वादा करें आज के बाद मुस्तफा की सुन्नत का हिया करेंगे, मज़हबी मसनूआत का बाइकाट करेंगे। आ मिलेंगे सीना चौकाने चमन से सीना चाक। मैं ये उस वक्त भी पढ़ता राजा, मेरे सामने दो आदमी बैठे हुए कहते थे, मेरे साथी को लग याद है, आ मिलेंगे सीना चाकाने चमन से सीना चाक, बस में गुल की हम नफस बातें सबा हो जाएगी, शबनम अफशानी पैदा करेगी मेरी सोजो साज, इस चमन की हर कली बर्दाश्त ना हो जाएगी। आसमां सहर के नूर से होगा आईना पोश और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी, शब गुरेजा होगी आकर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूल होगा नगमा तौहीद से। इंशाअल्लाह इस वतन अजीज की गलियों में तकबीरों रिसालत के नारे गूंजेंगे। हुसैन जिंदा है, ये हुसैन की जिंदगी की दलील है। हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। यजीद मिट गया, उसका नाम मिट गया, ना शिवर रहा ना इब्ने ज़ियाद रहा। हुसैन जिंदा है, अली अकबर जिंदा है, अली असगर जिंदा है। यजीद मिट गया, उसका नाम और निशान मिट गया, ये वश भी मिट जाएगा, काबुल भी मिट जाएगा, हुक्मरान भी मिट जाएंगे, हमको बताने वाले मिट जाएंगे। हम जिंदा है, हम जिंदा है, इस्लाम के मानने वाले जिंदा है। साहिबो, ये सीने में उमंग और ये आरज़ू लेकर अब इसको सीने में दबा के नहीं रखना, इस आग को लगा दो पूरे जहान में, इस आग को लगाओ तो रोशन कर दो।
کیا کہاں ختم کیا, آیت کیا پڑی, مفہوم کیا بیان کر رہا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں شاید تقریر کے فن سے دیکھیں تو آج کی تقریر کے فن پہ نہیں کر سکتی پوری, لیکن یہ آگ ہے میرے سینے کی, جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں, جو باتیں کہہ رہا ہوں خون جگر میں ڈوب کے آ رہی ہیں, یہ جو آگ اپنے اندر لگی ہے. اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. حضور کی آبرو پہ حملہ کرنے والا ابو لہب قیامت تک کے لیے داخلے دشنام ہو گیا. آج اس کی قبر پر علامتیں برستی ہیں. دماغ کے ان باشوں اور ہندوں کی قبروں میں بھی لانتے اور آنکھوں سے جنہوں نے میری محبوب کی عظمت پہ حملہ کیا ہے. مصطفیٰ کی عظمت کا چاند طلوع ہوتا رہے گا, روشن رہے گا, تازہ رہے گا, رات چمکتا رہے گا, روتا رہے گا, روشنیاں بانٹتا رہے گا, اجالے دیتا رہے گا, باتیں دور کرتا رہے گا. ہرا سے پھوٹنے والے اس نور کی روشنی کبھی کم نہیں ہوگی. ہرا کے جبل سے وہ نکلنے والا نور تابانی سے تابانی حاصل کرتا چلا جائے گا. اللہ کا ذکر رکھ کے سائے جس کے سر پہ ہو اس سے وہ سائے کون کھینچ سکتا ہے. جیسا ذکر خدا بلند کرے کیا جمیا اس کو بند کرے. اس کا ذکر کا حافظ آپ خدا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت عابد بیمار یزید کے دربار میں کھڑے ہیں. یزید کے نقارے پڑ رہے ہیں, فتح کی ٹوٹیاں پھیل رہی ہیں. یزید نے کہا دیکھ اگر تیرا باپ اتنی آکر نہ رکھتا تو یہ حال اس کا نہ ہوتا. دیکھ میری فتح کے نقارے بج رہے ہیں. فتح کے نقارے بج رہے تھے, مسجد سے اللہ اکبر کی آواز گونجنے لگی. یزید تھا لیکن مسجد نظام کے احترام میں نقارے بند کر دیے گئے. کہا وہ تیری حکومت کے نقارے تھے, یہ میرے نانے کی حکومت کے نقارے. کتنے یزید آئے اور چلے گئے لیکن نبی کی عظمت کے نقارے کبھی بھی نہیں بند ہوں گے. جس کو وہ نفرتیں دے اس کو کون پیچھا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کا آنا قبول فرمائے. اور جو وعدے کو عزم دل میں آپ رکھتے ہیں, میں سب کچھ کہہ نہیں سکا جو کہنا چاہ رہا ہوں, لیکن میرے سینے کی آگ آپ تک پہنچ گئی ہوگی. مجھے یقین ہے پہنچ گئی ہوگی. میرا سینہ تڑپ رہا ہے, میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے, اور میں چاہتا ہوں یہ ایک کے سینے میں لگ جائے اور پھر اس کے سینے میں لگی رہے آگے بھی لگ جائے, ایک جہان جل جائے. اس آگ کو پھیلا دو, اس روشنی کو عام کر دو, پھر آگ اس نور کو آگے پہنچاؤ. حسین کے خون کی حرارت کو بانٹ دو اور دنیا والوں کو بتا دو کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں. ہم کمزور صحیح, ہم نکمے صحیح, ہمارے اندر کتنی عملی کوتاہیاں صحیح, لیکن ہم بے غیرت نہیں کہ مصطفیٰ کی عظمت کا سودا چند ٹکڑوں پہ کر لیں. ہم اپنی معیشت کی فکر میں لگے رہے. ایسے حکمرانوں سے, ایسے ممالک سے جن ممالک میں بھی توہین آمیز باتیں شائع ہوئے ہیں, ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں, حکومت بھی اس بات کا اعلان کرے کہ ان سے اپنے صفات کی تعلقات توڑ لیے جائیں گے, ان کے سختیان کو تباہ کر دیا جائے گا. ہم محبت رسول اور رسول کے لیے سب کچھ سہنے کے لیے تیار ہیں.